ساتھیوں، آج جو میں واقعہ بیان کرنے جا رہی ہوں یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے وابستہ ہے، جو پورے نوع انسان کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ سایہ تیرے پیکر کا نہ تھا، میں تو کہتا ہوں جہاں بھر پہ ہے سایہ تیرا، بے سایہ و صاحبائے عالم۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ ایک دن کھائے پیے کافی دن گزر گئے اور حالت یہ تھی کہ کمر بھی سیدھی نہیں ہو رہی تھی۔ جنگل سے لکڑیاں کاٹ کے لاؤں اور بازار میں بیچوں، یہ بھی طاقت نہیں تھی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر سے بھی اس دن کچھ نہ آیا، کیونکہ صفا میں رہتے تھے تو صفا میں رہنے والوں کے لیے کچھ نہ کچھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر سے آتا رہتا، اور کسی نے دعوت بھی نہ کی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات یہ تھیں کہ سوال نہیں کرنا۔ اب میں کسی سے سوال نہیں کروں، مجھے یہ بھی گوارا نہیں، ادھر بھوک کمر بھی سیدھی نہیں ہونے دیتی تھی۔ کہتے ہیں میں نے حیلہ کیا اور مسجد نبوی کے ایک ایسے زاویے پر بیٹھ گیا جہاں لوگوں کا گزر ہوتا تھا۔ میرا مقصد یہ تھا کہ کوئی گزرتا ہوا شخص میرے چہرے کو پڑھ لے گا اور کھانے کی دعوت دے گا، لیکن جو بھی آتا سلام لے کر گزر جاتا۔ کسی نے میرے اندر اترنے کی زحمت گوارا نہ کی۔ جب لوگ گزرتے رہے اور کسی نے میرا حال نہ پوچھا تو میں نے سوچا کہ تھوڑا سا حیلہ اور کرنا چاہیے۔ جو کوئی آئے میں اس سے ہم کلاں ہوں، میری گفتگو کے دوران وہ میرے اندر اترنے کی کوشش کرے گا۔ کہتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے۔ میں نے ان سے قرآن مجید کی ایک آیت پوچھی۔ میرا مقصد یہ تھا کہ یہ مجھے قرآن مجید کی آیت بتائیں گے تو اس دوران مجھ سے ہم کلام ہوں گے، میرے لہجے کی ٹوٹ پھوٹ سے جان جائیں گے کہ میرا مسئلہ کیا ہے۔ لیکن وہ شاید جلدی میں تھے، انہوں نے آیت بتائی اور چلے گئے۔ میں پھر منتظر ہو گیا تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے۔ میں نے ان سے کوئی مسئلہ شرعی پوچھ لیا۔ میرا مقصد یہ تھا کہ وہ مسئلہ بتائیں گے تو اس دوران میرے مسئلے تک پہنچ جائیں گے، لیکن وہ بھی شاید جلدی میں تھے، انہوں نے مسئلہ بتایا اور چلے گئے۔ میں نے سوچا میرا مسئلہ تو حل نہ ہوا، اب میں منتظر تھا کہ اب کون آئے گا، تو ایک جانب سے روشنی اٹھی اور دل اور نظر کا مرشد اولین آ گیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے۔ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی مسئلہ ہی دریافت کر لیا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میری جانب غور سے دیکھا، پھر زیر لب مسکرا کر بولے، ابو ہریرہ بھوک لگی ہوئی ہے؟ میں نے کہا جی حضور بھوک لگی ہوئی ہے۔ فرمایا پھر میرے پیچھے آ جاؤ۔ آگے روایت آپ نے علماء سے سنی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر والوں سے کہا کہ کچھ ہے؟ انہوں نے عرض کی جی ہاں، دودھ کا ایک پیالہ ہے۔ فرمایا ابو ہریرہ، صفا کے چبوترے پہ جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کو بھی بلا لاؤ۔ کہتے ہیں میں گیا تو 70 لوگ تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا تو بلا لایا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے ہاتھ میں دودھ کا پیالہ دیا اور فرمایا دائیں سے شروع ہو جاؤ۔ میں نے ایک شخص کو دودھ پلایا اور دودھ پہ نظر رکھی، اس نے جی بھر کر پیا لیکن دودھ ختم نہ ہوا۔ دل کو تسلی ہو گئی، دوسرے کو، تیسرے کو، 70 آدمی دودھ پی گئے، دودھ کا پیالہ بھرے کا بھرا لگتا۔ یہ تھا اللہ نے دودھ کے پیالے کا تعلق کوثر کی نہر سے جوڑ دیا۔ کہا ابو ہریرہ اب کون ہے باقی؟ غرض کی حضور ایک میں باقی اور ایک آپ باقی۔ فرمایا ابو ہریرہ تم پیو۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں نے پیالہ پیا اور سیراب ہو کے پیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور پیو، میں نے بھی اور پیا۔ پھر فرمایا اور پیو، میں نے اور پیا، یہاں تک کہ میں رج گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ہریرہ اور پیو۔ میں نے کہا مجھے قسم ہے اس رب کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ معبوس کیا ہے، میرے حلق میں ایک قطرے کی بھی گنجائش نہیں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے ہاتھ سے پیالہ لیا اور خود نوش جان کر لیا۔ اس حدیث کا ایک پہلو تو یہ ہے کہ دودھ کا ایک پیالہ 72 آدمیوں کو کافی ہو گیا، لیکن دوسرا پہلو کبھی نہ بھولیے کہ 2 جہاں کا سردار اور 71 آدمیوں کا جھوٹا پی رہا ہے۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا پہلو ہے، اور ہم کبھی اپنے بچوں کا جھوٹا نہیں پی سکتے۔